اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا بے شک جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے پھر ثابت قدم رہے پھر استقامت اختیار کی. تو کل ہمارے اس پر تفسیر جاری تھی کہ استقامت کس کو کہتے ہیں. دعا کرتے رہتے ہیں نا آپ یا اللہ استقامت عطا فرما. استقامت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے درس سننے کی. استقامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ جب کسی نے بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو روک لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر اپنے آپ کو لگایا تو اس کے بعد کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کو اللہ نہ بنائے، معبود نہ مانے. یہ استقامت ہے. جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اس کے بعد بس اللہ کی عبادت کرتا رہا ساری زندگی، یہ استقامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ انسان لومڑی کی طرح ہیلا سازیوں سے بچے اور جو حکم اسلام نے اسے دیا ہے اس پر عمل کرے، اب گنجائشیں نہ نکالے. جب اسلام نے کہا یہ حرام ہے بس اس نے کہا یہ حرام ہے، اس کے نزدیک بھی نہ جائے. جب اسلام نے کہا یہ حلال ہے یہ جائز ہے، کہا جائز ہے. جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جس سے منع کیا اسے رکے، اور اسلام کے کسی بھی حکم میں اس سے فرار اختیار نہ کرے. یہ حضرت عمر نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنا استقامت ہے. اخلاص کے ساتھ ریاکاری نمود و نمائش سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے. اخلاص اس کے اندر صرف اللہ کے لیے جو بھی کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی ہی استقامت ہے. کہ جب کوئی شخص فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز آتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرتا، جو احکام ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور عمر بھر کرتا ہے، اپنی آخری سانس تک اس پر قائم رہتا ہے. تو یہ استقامت ہے. اچھا جی، بہرحال جو استقامت ہے، استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام پر دوام اختیار کرنا، اس سے پھر نہ جانا. اس استقامت کا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے. استقامت دیکھنی ہے تو حضرت بلال کو دیکھیں. جب کہا نا ربنا اللہ، جب کہا اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد اب انگاروں پہ لٹایا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، کتنی سزائیں دی گئی ہر طرح سے، لیکن انہوں نے احد احد کی صدا کو ہی بلند کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ ہے استقامت. اور بھی باقی مثالیں ان کی زندگی میں موجود ہیں. تو استقامت کسی کام کو لگاتار کرنا، اس سے فرار اختیار نہ کرنا، یہ استقامت ہے. اور بھی بہت زیادہ اس پر لکھا گیا ہے، تعریف علماء نے کی ہے استقامت. صرف استقامت کا لفظ جب آپ بول دیں نا یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے استقامت میں. اس لیے آپ بھی استقامت اختیار کریں. یہ جو درس ہوتا ہے درس قرآن، اس کو سننے کی استقامت اختیار کریں. اپنے اندر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو جنہوں نے استقامت اختیار کی، اب ان پر جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی تنگیاں اور تکلیفیں آئیں،
تو انہوں نے رائے فرار اختیار نہیں کی، ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے الہ ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر، اس عقیدے پر قائم رہے، پھرے نہیں، تو وہ استقامت میں داخل۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، نہ غمزدہ ہو۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں استقامت والے لوگوں پر، فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا، فرشتوں کے اترنے کی کیا کیفیت ہے اور فرشتے کب اترتے ہیں، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں اہل ایمان کے پاس؟ تو اس کے بارے میں علماء کی ایک جماعت، بعض علماء نے کہا کہ فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں آ کر یہ تسلی دیتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں ان کو کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی غم نہ ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اے بندہ مومن، ہم تیرے پاس آئے ہیں، تجھے کوئی غم اور خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ قبر کے بارے میں نہ حشر کے بارے میں، کیونکہ اگلی منزل تو قبر ہے، تو قبر میں بھی اس کے بارے میں تو پریشان نہ ہو۔ فرشتے آ کر اسے کہتے ہیں، اور حشر کے دن بھی تو ہی کامیاب ہوگا، اور تو جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے اپنی اولاد، رشتہ دار، ان کے بارے میں بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے، لہذا اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، نہ اپنے پچھلوں کے بارے میں تو کوئی غم کر اور نہ اپنی اگلی منزل کے بارے میں خوف زدہ۔ لیکن محققین علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ اس وقت تو فرشتے اترتے ہی اترتے، وصال کے وقت، وفات کے وقت تو فرشتے آتے ہی آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اکثر ان کی زندگی میں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اکثر، سبحان اللہ، اکثر ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو آ کر سلام کہتے ہیں رب کی طرف سے، اور سلام کہنے کے بعد یہ خوشخبری انہیں سناتے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، بعض اہل اللہ ایسے ہیں کہ جو فرشتوں کی اس بات کو اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ فرشتے جب آ کر انہیں سلام کہتے ہیں اور ان سے یہ بات کرتے ہیں، تو بعض اس مقام والے ہیں جو فرشتوں کی بات کو کانوں سے سنتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس مقام والے نہیں ہیں۔ اولیاء میں بھی تو برات تو ہیں، مقام ہیں، منزلیں ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو سنتے تو نہیں ہیں، لیکن دل میں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے، کوئی آیا ضرور ہے۔ خاص کیفیت ان پر نازل ہوتی ہے کہ جب خوف و ہراس، جب انہیں کوئی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان مصیبتوں کے وقت فرشتے ان کے پاس آ کر ان کے دل کو تسلی دیتے ہیں، انہیں اطمینان اور سکون دل میں حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر نئے ولولے اور جوش کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت تو سورۃ القدر میں موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔
بھائی اس سلام کا ذکر تو وہاں بھی ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر کو اترتے ہیں روئے زمین پر اور انہیں سلام کہتے ہیں. باقاعدہ حدیث میں جبریل امین مصافحہ بھی کرتے ہیں. اس مصافحے کی کیفیت کو ہر کسی سے تو کرتے بھی نہیں نا سلام. ہم ہر کسی سے نہیں کرتے، جس کے ساتھ صحیح جان پہچان ہوتی ہے تو کسی کو کرتے ہیں. تو وہ تو جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کیوں ہر کسی کو کریں سلام؟ وہ بھی کسی کو ہی کرتے ہیں سلام. تو اس مصافحے کو وہ محسوس کرتے ہیں، کس طرح ان کے جسم کا ہر بال سام کھڑا ہو جاتا ہے اور ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا. فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. بہرحال فرشتے اترتے ہیں اور اس کیفیت کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ فرشتے اس کے پاس آئیں، تو ویسے تو نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے اس کو دلیل دے دینا. قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فرشتے آئے. فرشتہ انہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے نا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ستھرا بیٹا عطا کروں. تو فرشتے کا آنے کا ثبوت تو مل گیا نا، ولیاء ہیں. لیکن شرعی وحی لے کر عام لوگوں کے پاس، اولیاء کے پاس نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات اب وہ ان کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور کسی بات میں جب وہ پریشان ہوں تو فرشتہ آ کر رہنمائی کر دیتا ہے، شیطان سے بچا لیتا ہے ان کو. جیسے بدر کے ٹائم فرشتے اترے کہ نہیں اترے نا، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے اترے فرشتے. اور فرشتہ آ کر بذریعہ الہام دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اللہ کے ولی کی، یہ کام اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. یہ رہنمائی فرشتہ کر دیتا ہے. ویسے عام مسلمان کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے. ایک دوسرا ہے جن اور ایک فرشتہ ہے. وہ جو دوسرا خبیث ہے وہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف لگاتا رہتا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ اس کو اچھا کام بتاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، ادھر چل، ادھر نہ چل. لیکن اگر کسی نے بالکل ہی اپنے ضمیر کو ہی ختم کر دیا ہے، پروف ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیٹ پروف ہو گیا ہے، اب اس کے بعد نہ اسے کسی اچھی بات کی تمیز ہے نہ بری کی، اسے کیا پتا، دبا ہوا ہے اس کا نفس بالکل ہی، اسے کچھ بھی نہیں پتا. اس کے لیے سورج بھی ہے تو اسے کوئی پتہ نہیں سورج بھی ہے کہ نہیں. تو فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، یہ کہ نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ، خوشخبری پاؤ جنت کی. جنت کی خوشخبری تمہیں ہم دینے کے لیے آئے ہیں، آگے جنت کی نعمتیں تمہارے لیے انتظار کر رہی ہیں. وہ جو آپ کارڈ پہ لکھتے ہوتے ہیں شادی کا، چشم برا ہوں گے ہم، تو وہ چشم برا ہیں جنت کی نعمتیں آپ کے راستے میں آنکھیں بھی چھائی ہوئی، حور و غلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم، ہم دوست ہیں تمہارے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. اچھا، یہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہماری دوستی کچی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی نہیں ہے، فصلی دوست نہیں ہیں، ہم پکے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اس دنیا میں بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہارے ہم پکے دوستی ہم نے لگائی ہے. اس وقت بھی ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہم تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. فرشتے کہتے ہیں اولیاء، فرشتے آتے ہیں کہ نہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں. یہ تھوڑی مدد ہے کہ جب ایمان والا مشکل میں ہے، اس کے قدم پھسل رہے ہیں، مصیبت میں ہے، تو فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں صبر صبر، بس ادھر ہی ٹھہر جا،
ہم تیرے ساتھ ہیں، اس مشکل میں گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان کی طرح نہیں کہتے گھبرانا نہیں ہے، پورا باقاعدہ اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں فرشتے۔ وہ بھائیو، اگر فرشتے مدد کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ولی اگر مدد کریں تو پھر شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ روحانی طور پر بِإِذْنِ اللہ اگر اہل اللہ مدد کریں تو پھر شرک کس وجہ سے ہو جاتا ہے؟ بھائی فرشتوں کے لیے شرک نہیں ہے، فرشتے اللہ ہیں، غیر اللہ ہے نا، اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں کہ نہیں ایمان والوں کی؟ وہی اللہ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے مدد کے لیے، تو وہی اللہ اگر حضرت علی کو بھیج دے تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے مدد کے لیے؟ روحانی طور پر کرتے ہیں مدد، کون کہتا ہے نہیں کرتے مدد؟ بہت ساری جنگوں میں صحابہ کرام نے مسلمان مجاہدین کی مدد کی باقاعدہ، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں، لہذا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہوا، کئی واقعات ہیں کشمیر میں بارڈر پہ، ایسے بزرگ جو ابھی کچھ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ادھر سبز لباس میں ایسی فوج تھی کہ جو باقاعدہ لڑ رہی تھی، یہ فوجیوں کی وردی نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ اہل اللہ کی شان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ہی شان ہے، یہ در حقیقت شان اللہ کی ہے۔ تو فرشتے کیا آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، غیر اللہ بھی مدد نہیں کر سکتے، اب یہ واضح آیتیں ہیں، لیکن حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں ہے، مَا تَشْتَہِی، جو چاہو گے، جو چاہیں گے، انفسکم، جی تمہارے لیے ہر چیز اس جنت میں ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا، مَا تَدَّعُونَ، جو تم منگواؤ گے، جو کچھ تم مانگو گے جنت میں تمہیں مل جائے گا، خالی تمہارے اشارہ کرنے کی دیر، تمہارا خالی اس بارے میں سوچنے کی دیر، تم اس نعمت کے بارے میں سوچو گے، اس کی طرف اشارہ کرو گے، تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی۔ فَمَن نُزُلًا، مہمانی ہے، من غفور الرحیم، بخشنے والے رحم والے کی طرف سے۔ یہ مہمانی 3 دن کی نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے، غفور الرحیم، جو بخشنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، یہ اس کی طرف سے مہمانی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب جب ہمیشہ کے لیے ادھر رہنا تو مہمانی پھر کیوں جی؟ مہمان تو 3 دن ہوتا ہے نا، 3 دن ہوتا ہے، کیا 3 دن یہ نعمتیں ملیں گی اس کے بعد نہیں ملیں گی؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو پھر مہمانی کیوں کہا کہ مہمانی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کسی مہمان کی کوئی عزت احترام کرتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر نعمت تمہارے پاس پیش ہوگی، وہی پروٹوکول اور عزت استقبال تمہارا ادھر ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہے، قولاً، بات میں، ممن، اس سے، دعا الی اللہ، جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، وقال، اور کہا، اننی، بے شک میں، من المسلمین، فرمانبرداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا اس سے زیادہ اچھا کون ہے بات میں، اس سے زیادہ بات کس کی اچھی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے، جو دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی توحید کی دعوت، اللہ کی طرف بلائے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ وعامل صالحا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تو نماز پہ لگا کے خود جناب چلا جائے کرکٹ کے میدان میں، کہ تم پڑھتے رہو نا تو میں ذرا کرکٹ کھیل کر آتا ہوں، ایک میچ لگا کے ہوں، ایسا نہ ہو۔ وعامل صالحا، خود نیک عمل کرتا ہوں، لوگوں کو نماز میں چھوڑ کر سجدے میں جائیں تو خود اوپر سے
چھلانگیں لگا کر وہ چلا گیا، چلو تم پڑھتے رہو نماز، مجھے بھی ثواب ملے گا اس کا۔ نہیں، فرمایا اس سے اچھا کون ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ سب سے پہلے اس آیت کے مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت کس نے دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ اللہ کی طرف کس نے بلایا؟ وہ فرمایا اس جیسا کوئی نہیں، من احسن، کون اس سے زیادہ حسین ہے؟ اس کے عمل سے زیادہ کس کا عمل اچھا ہے؟ اور اس سے زیادہ کون زیادہ حسین ہے؟ اس سے زیادہ کون اچھا ہے؟ سرکار نے سب سے پہلے بلایا نا اللہ کی طرف، وقال اننی من المسلمین، اعلان کیا میں مسلمان ہوں۔ آج تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ آج اگر ہم کہیں مسلمان ہیں تو ہمیں لوگ ہار پہنائیں۔ آج اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کی کتنی تواضع ہو، کتنی عزت اس کو دی جاتی ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہوا ہے۔ لیکن جس وقت سرکار نے فرمایا میں مسلمان ہوں، اس وقت پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اس وقت سب کچھ قربان کرنا پڑتا تھا، زخم کھانے پڑتے تھے۔ اس وقت فرمایا قال اننی من المسلمین، سن لو میں مسلمان ہوں۔ اس لیے فرمایا من احسن، کوئی ان سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ پھر اس وقت جس وقت حضور کے اصحاب نے بھی یہی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، تو فرمایا اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چونکہ آیت عام ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے، یعنی جتنے بھی اسلام کے مبلغین ہیں، جتنے بھی خطباء ہیں، علماء ہیں، جو حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ سارے اس آیت کے تحت شامل ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے عام مسلمانوں، کہ جو مسلمانوں کی ایک جماعت کو، جو لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، انہیں نیک عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا ان سے زیادہ کوئی اچھا نہیں، اس لیے آپ اچھے بنیں، اچھے بنیں۔ یہی طریقہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ لہذا یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ باعمل ہو، تو کیا ہو؟ خود باعمل ہو، بے عمل نہ ہو۔ یہ جو خطیب اکثر آتے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے بے عمل ہوتے ہیں، نعت خوان بے عمل۔ ان بے عملوں کو ہٹائیں سٹیجوں سے۔ ولا تستوی الحسنۃ، اور نہیں ہے برابر نیکی، ولا السیئۃ، اور برائی، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولا تستوی الحسنۃ، اور نہیں ہے برابر نیکی، ولا السیئۃ، اور برائی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں۔ اگر برائی کو کوئی بڑا آدمی کرے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے، برائی برائی ہی رہتی ہے، نیکی نیکی ہی ہوتی ہے۔ نیکی کا مقابلہ برائی نہیں کر سکتی۔ ان میں سے بہتر کون ہے؟ اچھی کیا ہے؟ نیکی اچھی ہے، اس لیے نیکی کرنی چاہیے۔ ادفع، دور کرو، ہٹاؤ، باللتی، ساتھ ایسے طریقے کہ ہی احسن، کہ وہ اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ برائی کو کس سے دور کرو؟ بھلائی سے، نیکی کے ساتھ۔ برائی کو کہاں سے ختم کرو؟ نیکی کے ذریعے ختم کرو۔ جب تم برائی کو، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے، غصے کا جواب جس وقت تم نرمی کے ساتھ، معافی کے ساتھ دو گے، کسی کی غیبت کا جواب تم اس کی اچھائی کے ساتھ دو گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر وہ برائی ختم ہوگی۔ ہر مبلغ کے یہ نصاب ہے۔ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں
خطیب ہونا، مسلمان ہونا نہیں، خطیب ہونا آج کل آسان سمجھتے ہیں، مبلغ ہونا۔ چلو آپ کے بارے میں بھی شعر کہہ دیتے ہیں، ہم اقبال سے رجوع کرتے ہیں۔ چوں بگویم من مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مسلمان میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تو مجھے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ من دانم لا الہ را مشکلات، کہ مشکلات کے راستے میں جو لا الہ پڑھنا ہے، اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ اس راستے میں مشکلات کتنی زیادہ ہیں، ان کو جب میں دیکھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر میرے اوپر وجد طاری ہو جاتا، کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک شعر کہا جگر مراد آبادی نے، جو اکثر قوالیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اگرچہ ہم عشق کے لفظ کو اس موجودہ دور میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ عشق کے مجازی والے لوگوں نے بڑا گڑبڑ کی ہے اور اس نام کو بدنامی کر کے رکھ دیا ہے۔ تو مقبول لوگوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے عشق کا لفظ اب استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس دور میں شاید کچھ حالات بہتر تھے جب انہوں نے کہا، تو اب تو حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ بہرحال کہ برائی کا جواب کس کے ساتھ دو؟ بھلائی کے ساتھ دو، نیکی کے ساتھ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے جو کچھ تو نے کہا، غفر اللہ لی، اللہ مجھے معاف کرے۔ اگر میرے بارے میں جو تو نے باتیں کہیں، اگر تو نے سچ کہا میرے بارے میں، اللہ مجھے معاف کرے۔ ان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تو نے جھوٹ کہا جو میرے بارے میں کہا، اور یقیناً اس نے جھوٹ ہی کہا لیکن چونکہ ابو بکر ہیں، اس شان کے مالک ہیں، تواضع ہے، عاجزی ہے، یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے میرے بارے میں۔ کہتے ہیں اگر تو نے سچ کہا، وہ پتہ ہے سچ نہیں کہا اس نے، اگر تو نے سچ کہا تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر تو نے جھوٹ کہا تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اب کیسا جواب دیا انہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، قمبر نام تھا خادم کا، قمبر، قاف نون بارہ، قمبر۔ یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے کسی کا پوچھتے رہتے ہیں نام کون سا رکھیں، ہے نام وہ قمر رکھتے ہیں، قمبر بے کے ساتھ، قمبر۔ تو اس کو کسی نے گالی دی، حضرت علی سن رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا اسے کہ قمبر خاموش ہو جا، تو نے آگے سے جواب نہیں دینا، اس لیے کہ اگر تو خاموش رہے گا تو اللہ تجھ پر راضی ہوگا اور شیطان بڑا غضبناک ہوگا، تکلیف ہوگی شیطان۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں بیوقوفوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں جواب نہ دیا جائے۔ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، خام خواہ جاہل، الجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں سلام کہنا چاہیے۔ قالو سلاما، سلامت رہو بابا، تم اپنے کام میں لگے رہو، تمہارا کام ہی یہ ہے۔ تو فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص بہت زیادہ غیبت کرتا تھا، کسی آپ کے شاگرد نے اگر بتایا حضرت وہ بہت غیبت کرتا ہے آپ کی، تو آپ نے حلوہ تیار کروایا، بڑا حلوے کا تھال، اللہ بھائی صاحب حلوہ تیار کروایا، اور وہ بہت انہوں نے وسیع انتظام کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی شان کے مطابق۔ تو وہ حلوہ آپ نے اس کے پاس بھیج دیا کہ بھائی یہ اس کو پیش کرو۔ خادم نے کہا حضرت وہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی بدخوئی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، آپ اسے حلوہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر اسے بتانا امام ابو حنیفہ نے بھیجا ہے حلوہ، اس لیے کہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے، میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، میرے گناہ وہ اتر رہے ہیں، تو میں اس کو حلوہ بھی نہ دوں؟
ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے اس طریقے کو اختیار کیا، خالی آیت کی حد تک نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا اس پر۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، آپ کب عمل کر رہے ہیں اس پر؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں ہے برابر برائی اور نیکی۔ ادفع باللتی، دور کرو ساتھ ایسے طریقے کے ہی احسن، کہ وہ اچھا ہے، احسن بہت اچھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی تجھے گالی دے تو اسے اگر آپ جواب نہ دو تو یہ اچھا ہے، لیکن اسے کہو اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، تو یہ احسن ہے، بہت اچھا۔ آپ کو کوئی پتھر مارے تو آپ جواب میں اس کا پھول برسائیں، یہ بہت اچھا ہے۔ پھر کیا ہوگا، کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ فائز الذی، بس تب وہ شخص کے بینک، آپ کے درمیان، و بینہ، اور درمیان اس کے، عداوۃ، دشمنی ہے، کأنہ، گویا کہ وہ ہے، ولی حمیم، جگری دوست۔ وہ جو جانی دشمن تھا اب نتیجے میں وہ کیا بن گیا؟ جگری دوست بن گیا۔ تو دوست زیادہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ پھر ایسا ہوا کہ نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پہ کتنے زیادہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے احد میں، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے خالد بن ولید، پھر مسلمانوں کی طرف سے آگے تو پھر ساری جنگیں جتوائیں، آخر تک پھر کتنے غزوات میں شامل ہوئے، دوست بنے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے جو دشمن تھے، اب سرکار کے بال مبارک کا کتنا احترام کرتا ہے، اپنی ٹوپی میں ساری زندگی رکھی، جگری دوست بنے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے جا رہے تھے اور بعد میں پھر کیسے دوست بنے؟ اپنی جانیں بھی نچھاور کر، کانہ ولی حمیم، اب وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ اسی لیے سب مسلمانوں کو یہ نصاب مل گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ دوستی کرنی ہے، اچھا سلوک کر، لیکن دھیان بھی رکھنا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، دھیان بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خطرناک جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے۔ یہ نہ ہو وہ اگلا کھڑا ہو تلوار لے کر آپ جا کے اس کے ساتھ چلے جائیں کہ مار کھانے کے لیے، ایسا نہیں کرنا، حکمت عملی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا۔ دشمن مسلمانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اپنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو ان سے محتاط رہنا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه